الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ وقال تعالى في موضع آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع إلى آخر الحديث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو صنف اور دو قسمیں پیدا کی، اور ان دو قسموں میں ایک کو نازک بنایا ہے، محترم بنایا ہے، بنایا تو دونوں کو محترم، لیکن ایک کا مقام پردے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، چھپانے کے لحاظ سے، حفاظت کے لحاظ سے بہت زیادہ افضل بنایا ہے۔ وہ دو جنسیں مرد اور عورت کی، ایک جنس، ایک صنف اور ایک قسم مرد کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تھوڑا مضبوط بنایا ہے، قوت دی ہے، جس کو دوسرے کی حفاظت کرنے کے برابر قادر بنایا ہے۔ ایک صنف وہ ہے جو خود بھی اپنی حفاظت کر سکتی ہے الحمدللہ، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو پردے میں رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جس کو مامور کیا وہ مرد ہے، اور جس کی حفاظت کرائی وہ عورت ہے۔ یہ دوسری صنف استرات کی عورتوں کی، اور یہ دو صنف ایسی ہیں جن کی نسبت سے دنیا کے اندر بہت سے گناہ ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ اقرار مرد انسان کرے یا نہ کرے، چاہے وہ کویٹ اسٹڈی یا کویٹ جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، مردوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ساتھ کے، چاہے وہ جاب سسٹم ہو، وہ فیکٹریز ہوں، وہ انڈسٹریز ہوں، جن انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، کارخانوں میں مرد اور عورت ایک ساتھ کام کرتے ہوں، چاہے جتنا آدمی اقرار کرے، زبان سے کہے کہ ہمارا کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کھچاؤ نہیں ہوتا، ہم پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ اس کے زبان سے جھوٹی بات نکلتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے اور اللہ نے جو اصول بنا دیا ہے وہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور ذریعے سے جو قانون امت تک پیش کیے گئے ہیں، ان کی اگر تحقیق کی جائے اور غور خوض کیا جائے تو وہ کسی نہ کسی آگے آنے والی برائی، آگے آنے والی لڑائی اور آنے والی گندگی سے بچانے کا ذریعہ ہو۔ چاہے جتنا دور جدید اور لیٹسٹ کلچر کے لوگ کہیں کہ ہم کویٹ میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، ہم لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، ہمارے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی بدنگاہی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، تو یہ بیوقوفانہ اور جھوٹا اور مکارانہ سوال اور جواب۔ اور کوئی کہے کہ ہمارے ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک ہی جگہ میں کام کرتے ہیں، اور کوئی میرے دل میں خیال یا کوئی اٹریکشن نہیں آتا، کوئی ہمارے دل میں کوئی معاملات نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک جھوٹا الفاظ ہے، جھوٹے لفظ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو قانون اترا ہے، جو قرآن پاک میں اللہ نے نبی کی بیوی تک کے لیے کہہ دیا، حالانکہ قیامت تک نبی کی بیویاں تمام امتیوں کی مائیں ہیں، طے شدہ بات ہے، ہر ایک اقرار کرتا ہے، ہماری والدہ، ہماری ماں خدیجہ بھی ہیں، ہماری ماں عائشہ بھی ہیں، ہماری ماں زینب بھی ہیں، ہماری ماں، تمام آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب ہماری مائیں ہیں، یقینی بات۔ لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے قانون اتر رہا ہے کہ ہاں، جب بھی اگر کوئی گفتگو کوئی پوچھنے آ جائے تو آپ سامنے آ کے جواب نہ دیں، بلکہ پردے کے پیچھے سے ان سے سوال جواب کریں۔ اور یہ قانون اتر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سب کے لیے کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، حالانکہ تمام امت کی مائیں ہیں، تمام امت کا ہر فرد جو آنے والا، پیدا ہونے والا بھی ہے امت مسلمہ میں،
اس کی بھی وہ ماں ہوگی۔ اسی لیے تمام دنیا میں اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی زندگی میں صرف حضرت خدیجہ کا انتقال اور غالباً سودا کا انتقال ہوا، باقی ازواج مطہرات حیات رہی ہیں، لیکن تمام لوگوں پر حرام تھا کہ وہ ان سے نکاح کریں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، امت کے تمام افراد کی مائیں۔ اس کے باوجود اعلان ہو رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل ازواجکا اپنی بیویوں سے، و بناتکا اپنی بچیوں سے، و نساء المومنین اور مومن لوگوں کی، ایمان والوں کی بیویوں سے، ایمان والوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب گزریں، اگر کوئی اشد ضرورت کے تحت باہر نکلیں، کوئی سخت ضرورت کے تحت باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنی اوڑھنیوں کو اچھی طرح اوڑھ لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے کہ اس اوڑھنی کے ذریعے سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں، پردے دار عورتیں، فلا یؤذین، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کی طرف سے اعلان آیا نبی کی بیویوں کے سلسلے میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے، قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کا جو زمانہ گزر چکا، اس میں بے پردگی کا جو زمانہ گزر چکا وہ گزر چکا، لیکن اب زمانے جاہلیت کی طرف تم باہر نہ پھرو، بے پردہ مت پھرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، آتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اطیعن اللہ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، مردوں، تمام لوگ، تم یہ سن لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے گندگیوں کو ہٹا دے، گندگی سے تم کو پاک کر دے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور مکمل تم کو پاک کر دے۔ اس لیے رہی بات پردے کی، ہر وہ چیز پردے میں رکھی جاتی ہے، ہر وہ چیز چھپائی جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ کوئلہ کھادان سے نکلے، اس کو کوئی تجوری میں نہیں رکھا کرتا، اس کو کوئی سیف میں لا کے نہیں رکھا کرتا، اس کو کوئی چھپا کے نہیں رکھا کرتا۔ پیسہ ہے، ہیرا کھدان سے نکلا ہے، لامحالہ اس کو تجوری میں رکھا جائے گا، سینکڑوں سیکیورٹیز لگائی جائیں گی، مختلف انداز اختیار کیے جائیں گے کہ یہ چوری نہ ہو سکے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اسلام میں اللہ نے عورت کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے، کیونکہ وہ ایک ماں بھی ہے، وہ ایک بیوی بھی ہے، وہ ایک بیٹی بھی ہے، اس کے بہت سے رشتے جڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ کا ایک حق ہوتا ہے، لیکن باپ سے زیادہ ماں جو تکلیف جھیلتی ہے بچے کے لیے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا اسلام میں عورتوں کا جو مرتبہ ہے، گزرے ہوئے مذاہب میں جو عورتوں کے مرتبے ہوا کرتے تھے اور ان کو ایک کوٹھری کا سامان سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر عورتوں کے مرتبے کو بیان کیا۔ وہ بات الگ ہے، لیٹسٹ جنریشن میں جھوٹا و مکار میڈیا چاہے وہ اسلام کے خلاف سلسلے میں عورتوں کے حقوق کی بات کرے، لیکن وہ ہندوستان میں بھی عورتوں کے مختلف جو کیس پیش آ جا رہے ہیں وہ بتا نہیں پا رہا۔ کیونکہ اسلام نے جو تعلیم دی تھی تمہیں کویت سے بچنے کی، تمہیں بے پردگی سے بچنے کی، وہ آگے گندگی تک کہاں لے جاتی ہیں وہ تم خود مشاہدہ کر، تم خود دیکھ رہے ہو، تم خود مشاہدہ کر رہے ہو کہ ہاں دلی کے اندر وہ لڑکی جو بیچاری پولیس میں ہے، اس کے ساتھ بھی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ خود تم مشاہدہ کر۔ جو خود سیکیورٹی ہولڈر ہے، اس کے خاص ساتھ سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو عام عورتوں کے ساتھ کس سیکیورٹی کا ہو؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا سلسلہ رکھا ہے، مردوں کی طرف سے رکھا ہے، مردوں کی طرف سے بھی ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، اور ان نظروں پہ اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ دونوں کام کریں گے تو یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ وہ جان رہا ہے،
تمہارے دل میں گندا خیال آ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، تم زبان سے چاہے جتنا کہو ہم کویت میں رہتے ہیں، ہم جو ہے فیکٹری میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ تمہارے دل کو جانتا ہے، تمہارے خیال کو جانتا ہے، تمہاری نگاہ کو جانتا ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی خود وہ بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ رہی بات پردے کی، پردے کے لحاظ سے دور صحابہ میں بھی 5 ہجری میں حجاب اور پردے کا حکم نازل ہوا ہے، جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ 5 ہجری میں نام یاد نہیں آ رہا ہے، صحابیہ سے زوج مطہرہ سے 5 ہجری میں آپ کا پردے کا حکم نازل ہوا ہے، اور اس 5 ہجری کے بعد لگاتار یہ احکام نازل ہوئے کہ کوئی پردے کے بغیر باہر نہیں نکلے۔ اب پردے کے سلسلے میں آپ دور جدید میں دیکھیں، حفاظت کے لحاظ سے ہیرے کو آدمی حفاظت سے رکھتا ہے کیونکہ قیمتی ہے، اسی طرح کویت کا سلسلہ ہے، اسی طرح اپنی بچیوں کے موبائل کو چیک کرنے کا سلسلہ ہے۔ دور جدید میں جتنی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک چیٹ کے ذریعے مختلف قسم کی چیٹنگ ہو رہی ہے، اور باپ سوچ رہا ہے، ماں سوچ رہی ہے کہ یہ اسٹڈی کر رہی ہے، یہ پڑھائی کر رہی ہے، یا اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہے، اور وہ اسی چیٹ کے ذریعے، اسی فیس بک فرینڈز کے ذریعے اور مختلف قسم کے فرینڈ سرکل بنانے کے ذریعے سے وہ گندگی میں ملوث ہو کے وہ مختلف کاموں کو، بڑے بڑے کاموں کو انجام دیں۔ اس لیے 2 کاموں کو سب سے پہلے کرنا ہے کہ بچیوں کو پڑھانا منع نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں نے تہمت لگائی اسلام بڑا کٹرواد ہے، بچیوں کے پڑھانے پہ پابندی لگاتا، ایسا نہیں، اسلام بچیوں کے پڑھانے پہ پابندی نہیں لگاتا، اسلام بچیوں کو گندے لوگوں کے ساتھ یا گندے کلچر کے ساتھ پڑھنے سے پابندی لگاتا ہے۔ اسلام ان کویت کلچر میں پڑھانے سے بچاتا ہے، جس کویت کلچر میں کالجز کے اندر اور کالجز کے باہر کتنی گندگیاں ہیں، خود مشاہدہ سب جانتے ہیں، کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کیا اس دور جدید میں کالجز کے اندر، کالجز کے باہر اور فرینڈشپ سرکل میں کیا ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور دعویٰ کر رہا ہے آدمی، اور مومن مسلمان عورتوں کی زبان سے بھی الفاظ نکل رہے ہیں کہ ارے ہم کویت میں پڑھا رہے ہیں تو کیا ہوا، کویت میں پڑھانا الگ چیز ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ سے زیادہ دل کسی کا صاف نہیں ہو سکتا، اور اس زمانے کی مستورات اور صحابیات سے زیادہ کسی کا دل صاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، اور ایک صحابیہ سامنے سے آ رہی ہیں، اور اونٹ پہ نظر پڑی اس صحابی کی، ایک صحابیہ پر، اور نظر پڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا اور منڈی یوں گھما دی، حالانکہ صحابی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، چھوٹی عمر ہے، نوجوانی کی عمر ہے، اس موقع پہ منڈی آپ نے یوں گھما دی کہ نظریں نہ ملنے پائیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف، حضرت عائشہ سے زیادہ کوئی پاک صاف نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت عائشہ کا بھی معاملہ دیکھیں کہ ازواج مطہرات میں ہیں، ماں ہے امت کی، لا محالہ ماں ہے۔ دوسرا حکم حج کے لگا ہوا ہے، حج کرنے آئی ہیں، اور حج کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ مستورات کو چہرہ ڈھانکنا ممنوع ہے، منع ہے، یہ آپ جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ حج کے موقع پر کوئی عورت آئے، احرام باندھے اور مکے کے اندر داخل ہو تو احرام کے ساتھ اس کو چہرہ ڈھانکنا منع ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں آج بھی مومن ایسی عورتیں رکھی ہیں جو چہرے کو ڈھانکنے کی تدبیر کرتی ہیں، ایک ہیٹ لیتی ہیں، اور اس ایک ہیٹ سے وہ پردہ کر لیتی ہیں تاکہ وہ کپڑا ٹچ نہ ہو، کیونکہ چہرے پہ پردہ چھونا منع ہے، چہرہ ڈھانکنے کی بات الگ، تو وہ آگے ہیٹ لے کر چہرے کو پورا ایسے ڈھانک لیتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہو۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ عورت ہیں، اور پاکیزہ معاشرہ ہے، بیت اللہ کا مقام ہے، کعبے کے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک لکڑی کا تختہ لیے ہوئے ہیں، اور سامنے اگر کوئی شخص آ جا رہا ہے، کوئی مرد آ جا رہا ہے، کوئی آدمی آ جا رہا ہے، تو حضرت عائشہ احرام کی حالت میں ہے، حج کا موقع ہے، کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، مسجد حرام ہے، بڑا محترم جگہ ہے، اس محترم مقام پہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بار بار لکڑی کا تختہ سامنے کر رہی ہیں تاکہ سامنے سے کوئی مرد مجھے دیکھنے نہ پائے۔ اب ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، کیا ہماری بچیوں کا، کیا ہم نے وہ کلچر ڈھالا ہے جو عائشہ کا تھا؟ کیا ہم نے اپنی بیویوں کا، اپنے گھر کی عورتوں کا، کیا وہ معاشرہ، وہ کلچر قائم کیا ہے
جو دور نبوی میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں صحابیات میں ہوا کرتا. اور رہی بات پاکیزگی کی تو پاکیزہ ماحول دور صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس وقت 1442 سال ہو گئے. اس 1442 سال کے عرصے میں جو ماحول حضرات صحابہ کا تھا پاکیزگی کا، وہ پاکیزگی کا ماحول اس 1442 میں دہرایا نہیں گیا. ابھی تک ویسا پکا ماحول، مضبوط ماحول اجتماعی اعتبار سے نہیں آیا. انفرادی اعتبار سے چند جگہوں پہ آ گیا ہو، چند لوگ ہوں گے جو اس کا لحاظ کرتے ہوں گے، لیکن اگر اجتماعی دیکھیں، پورا علاقہ دیکھیں تو وہ پورے علاقے کے اعتبار سے وہ ماحول آج تک قائم نہیں ہو پایا. اس لیے اس موقع پہ بھی حضرت عائشہ تختے سے اپنا چہرہ حفاظت کر رہی ہیں، اور اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صحابی کی منڈی پکڑ کے، سر پکڑ کے آپ چہرہ موڑ دے رہے ہیں. کیوں موڑ دے رہے ہیں؟ کیونکہ فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، اس لیے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح بہتا ہے. کس وقت اس کے مزاج کو پلٹ دے، کس وقت اس کو گندگی میں ملوث کر دے، وہ سوچ نہیں سکتا. دو حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر. من ترکہا من مخافتی، جس نے اس نظر کو، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے کہا گیا، اس نے اس نظر کو میرے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو جھکا لیا، چھوڑ دیا، اس پہ پھیر لیا. ابدلتہ ایمانا، میں اس کے دل میں ایسی ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہوں، ایسی ایمان کی طاقت دیتا ہوں. یجد حلاوتہ فی قلبی، اس ایمان کی حلاوت کو، اس ایمان کی طاقت کو وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اور رہی بات زنا کی، لا محالہ وہ ہر شخص کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر وہ اللہ کا خوف کرتا ہے تو وہ اس پر حفاظت کر جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، کہ انسان کے اوپر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ مقرر ہے، کچھ نہ کچھ پیش آئے گا. وہ بات الگ ہے، اللہ کے خوف سے بچ جائے وہ الگ چیز. آگے فرمایا مدرکن ذالک لا محالۃ، اس کو وہ حاصل ہو کر رہے گا. فالعینان زناہما النظر، تو آنکھوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے، گندگی کو دیکھنا ہے، گندے جگہ دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا جو زنا ہے وہ گندا سننا ہے، غلط گندگیوں کو سننا، گندی باتوں کو سننا. آگے فرمایا واللسان زناہ الکلام، زبان کا جو زنا ہے وہ گندی فوش باتوں کو، گندی باتوں کو کرنا ہے. اور والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا جو زنا ہے وہ گندی چیز کو پکڑنا ہے. والرجل زناہ المشی، اور مشی، اور پیر ہے، اس پیر کا جو زنا ہے وہ گندی طرف چلنا ہے. اور آگے فرمایا والقلب یہوی ویتمنا، اور دل چاہتا ہے گندگی میں ملوث ہو جائے، دل چاہتا ہے شہوتوں کو انجام دے. اور آگے فرمایا والجسم والبدن یصدق ویکذب، اور آگے فرمایا والفرج یصدق ویکذب، اور جو شرمگاہ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے. رہی بات پردے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے مستورات کو، عورتوں کو، اور مردوں اور عورتوں کو، غیر محرم مردوں اور غیر محرم عورتوں کو الگ الگ رہنے کا جو حکم ملا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ملا ہے جو گندگیاں دور جدید میں ہمارے ہاں پیش آ رہی. اور آپ خود مشاہد ہیں کہ بہت سی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فیس بک چیٹ کے ذریعے، فیس بک سرکل کے ذریعے، واٹس ایپ سرکل کے ذریعے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے وہ بھاگ گئیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ جاسوسی کروا رہے ہیں، مولانا صاحب جاسوسی کروا رہے ہیں. جاسوسی نہیں ہے، بلکہ اپنی بچی کی حفاظت ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے. کوئلے کو کھدان میں رکھا جاتا ہے، تجوری میں نہیں. ہیرے کو تجوری میں رکھا جاتا ہے. اس لیے اپنی بچیوں کا موبائل چیک کریں، چاہے خود نہیں کر سکتے تو اپنی اہلیہ کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، دوسرے جو آپ کی بہن ہیں اور بھی جو رشتہ دار محرم ہیں ان عورتوں کے ذریعے اپنی بچیوں کے موبائل چیک کرائیں. ورنہ سوشل سسٹم، سوشل میڈیا پوری طرح سے جو اپنے ہماری بچیوں کو برباد کر رہا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں. اس لیے اس کو چیک کرائیں کہ ہماری بچیاں کن سے بات کر رہی ہیں. اگر وہ محرم سے بات کر رہی ہیں، کسی سہیلی سے بات کر رہی ہیں تو بات کوئی دقت نہیں. لیکن اگر وہ کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہیں تو اگر آپ نے آج
ابھی اوائڈ کیا، درگزر کیا، اعراض کیا، ایک موقع وہ آئے گا کہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، شرم کے ساتھ نظریں جھک جاتی ہیں، کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دینے کی تاب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ پھر سے ہمارے معاشرے کو حضرت عائشہ والا، ہمارے معاشرے کو زینب والا، ہمارے معاشرے کو فاطمہ والا، ہمارے معاشرے کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ گزرا ہے، اللہ وہ معاشرہ پھر سے لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ